پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو اب ہم نے تقریباً اس سے پہلے بھی رمضان کے مہینے میں ایک سول ہاسپٹل سے پرامن احتجاجی ریلی نکالی تھی، اس حوالے سے چونکہ ہمارے خدشات و تحفظات سے ہیں، اس کے حوالے سے ہم سیکٹری ہیلتھ سے بھی مل چکے ہیں۔ بارہا حکام بالا کو ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہ خدشات اور یہ تحفظات ہیں، اگر آپ ان کو دور کر سکتے ہیں تو بے شک پھر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے سی ایم ہمارے بگٹی صاحب آئے ہیں، جن سے ہماری بہت سی توقعات وابستہ تھی، یعنی بلوچستان کے ملازم پیشہ لوگوں کی توقعات، سی ایم بلوچستان سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو خصوصاً ہم ملازمین پیشہ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر افسوس کہ وہ اس کے اگینسٹ ہوا، کیونکہ سی ایم صاحب نے آتے ساتھ ہی ہمارے ملازمین خصوصاً ہیلتھ کا جو شعبہ ہے، جس سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگیوں سے جو ہے نا لوگوں کی ہماری وابستگی ہے، ہم ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی ہم میں معافی چاہتا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے، یہ بات کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے بھی پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ جن کی ورثہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم پیرا میڈیکل اسٹاف، ہمارے ساتھ نرسز، ہمارے ڈاکٹرز، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ سی ایم بلوچستان نے آتے ساتھ ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے اس مقدس شعبے کو ٹارگٹ بنایا۔ میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کے ان کے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے تھے، پاکستان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے وفا کرنا شروع انہوں نے بلوچستان سے شروع کر دیا۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ بلوچستان، معافی چاہتا ہوں، ایک تجربہ گاہ ہے، بلوچستان کو تجربہ گاہ بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی قسم کا تجربہ ہوتا ہے وہ بلوچستان سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر مرکز ٹوٹنی ہوتی ہے تو صوبہ بلوچستان سے اس کا افتتاح ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی بھی اس کا یعنی ٹیکنالوجی کا اثرات ہوتے ہیں یا اس میں کچھ تحفظات، وہ بھی بلوچستان سے۔ معافی چاہتا ہوں، باتیں تو سخت ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہاسپٹلس کو سیمی اٹامس باڈی بنانی ہے، جو ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے۔ اب سول ہاسپٹل میں جو ایکس رے ہے، اس میں 1800 روپے پر سی ٹی اسکین کی فیس ہے، میں سمپل دیتا ہوں آپ کو، اور ہمارے جو لیبارٹری ہے اس میں 100 سے 500 روپے تک، 300 روپے تک انویسٹیگیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ پرائیویٹ ٹھیکے پہ دینا چاہتے ہیں، جس کو یہ لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دے رہے ہیں، اس سے زیادہ نقصان، ہم سے زیادہ ملازمین سے نقصانات عوام کو ہوں گے۔ اچھا، ان کا جو پلان ہے، انہوں نے جو سوچا ہے، بلکہ انہوں نے ترتیب دی ہے کہ ہم نے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کو ٹینڈر کر کے کسی پرائیویٹ آدمی کو دینا ہے۔ اس میں یہ ہوگا، مشینری سرکار کی ہوگی، اور ہمارے جو ہے نا بلڈنگ سرکار کا ہوگا، ملازم سرکار کے ہوں گے، لیکن وہ جو پرائیویٹ شخص جو ٹھیکے پہ اٹھا رہا ہے، اس نے صرف وہاں پہ فلمیں ارینج کرنی ہوں گی، جو ایکس رے کی فلمیں ہیں، یا لیبارٹری میں جو ریجنٹس چاہیے وہ ارینج کرنی ہوگی، لیکن فیسز وہ اپنی من مرضی رکھے گا۔ یعنی اگر سی ٹی اسکین 1800 روپے کا ہے، اس سیمی اٹامس کا جو یہ کہہ رہے ہیں، جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دے رہے ہیں، سیمی اٹامس سے یہ ہوگا، جو 1800 روپے والی سی ٹی اسکین ہے وہ 5 اور 7,000 روپے میں ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ جو لیبارٹری میں ٹیسٹ 100 روپے کے ہو رہے ہیں، وہ 500 روپے کے ہوگا ایک ٹیسٹ، 1000 روپے کا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے، جو سب سے بڑے ہمارے اس پہ تحفظات ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے سول ہاسپٹل کا 3 ارب بجٹ ہے، 3 ارب میں یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2.5 ارب روپے نقد دیں گے، یعنی ہم فائنانس اور اے جی آفس اور یہ چکر کاٹ کر ہم آپ کو آپ کے 2.5 ارب روپے نقد دیں گے، آپ خود کمائیں، خود کھائیں، اور یہ پیسے بھی آپ اپنے لیے استعمال کریں۔ پی آئی اے جیسا ادارہ، ریلوے جیسا ادارہ، وابڈا جیسا ادارہ خسارے میں جا رہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں 100 روپے والی ایکس رے اور 500 روپے والی لیبارٹری ٹیسٹ اس ادارے کو چلا سکتا ہوں؟ یعنی اس کا مکمل پلان بن چکا ہے۔ انہوں نے اس ادارے کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، اب میرے خیال ٹراما کا وزٹ کرے جاتے ہوئے، کہ بلوچستان میں جہاں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی انسیڈنس ہوتا ہے، سب سول ہاسپٹل، کیونکہ سٹی میں، شہر کے وسط میں ہے، سب یہیں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی مریضوں کو علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اس
صوبے میں معافی چاہتا ہوں، اس صوبے میں واحد یہ ہاسپٹل ہے جہاں لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، بی ایم سی ہاسپٹل، سول ہاسپٹل۔ اگر یہ پرائیویٹ ہوگا تو پھر تھرو آؤٹ بلوچستان میں اس وقت 24,000 کے قریب پیرامیڈکس ہماری تعداد ہے، اور ہم پرماننٹ گورنمنٹ امپلائی ہیں۔ انہوں نے یہ پالیسی تشکیل دی ہے کہ اب 1 سالہ ایڈاک اور کنٹریکٹ پہ، اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی مستقل تعیناتی نہیں ہوگی۔ باقاعدہ سیکٹری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، گوادر سے جوب تک اس وقت میرے خیال میں 17 کے قریب اضلاع کے ہمارے پوسٹ مشتہر ہو چکے ہیں، جو خالی اسامیاں ہیں، جو مستقل اسامیاں ہیں، جن کا بجٹ موجود ہے، جن کے رولز موجود ہیں، جن کا سب کچھ موجود ہے، ان کو یعنی مستقل اسامیوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ادارے کی بہتری کے لیے آپ ایک پرائیویٹ بندے کو رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی افرادی قوت کی کمی ہے، ٹیکنیکل اسٹاف کی کمی ہے، لہٰذا میں ایڈاک پہ بندے رکھتا ہوں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بے شک آپ ایڈاک پہ 1 نہیں 10 بندے رکھے، لیکن جو ہماری مستقل پوسٹیں ہیں، جو مستقل اسامیاں ہیں، وہ انہوں نے پرائیویٹ کر دی۔ اب یعنی میں کہہ رہا ہوں نا، تجربہ گاہ بلوچستان، اور اس میں انہوں نے اسٹارٹیم سے لے لیا، ہاسپٹل اور ہیلتھ سے لے لیا۔ ات الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام سفر نہ کرے، مریض سفر نہ کرے، پسے ہوئے طبقے ہیں ہمارے لوگ۔ میں ایمانداری کہہ رہا ہوں، ہم اس ہاسپٹل میں ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم پرسی کی زندگی میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں یعنی ہمارا اچھا خاصا میڈیسن وغیرہ تو آ جاتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا۔ اب ریفارمز یہ لانے چاہیے تھے کہ آپ ہاسپٹل میں ٹیکنیکل اسٹاف کی تعداد بڑھاتے، آپ ہاسپٹل کے میڈیسن کا بجٹ بڑھاتے، آپ ہاسپٹل کے جو ہمارے پیرامیڈکس کے لوگ ہیں ان کو آپ مختلف وہ کورسز کرواتے کراچی، اور اب ہمارے پاس وینٹیلیٹرز موجود ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس سٹی اسکین اور ہمارے پاس ایم آر آئی مشین آنے والی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وہ اسٹاف نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہے کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو چلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ بہتری کی طرف جائے، تو آپ پرائیویٹائزیشن کی بجائے آپ اداروں کو بہتر کریں، آپ ان پہ کام کریں، ان کو ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دلوائیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس، نرسز کو ٹریننگ دلوائیں۔ عبداللہ سے لسبیلا اب چوکی تک ہم نے اپنے تمام الحمدللہ ہماری باڈیز موجود ہیں، ہم نے سب کو آن بورڈ لیا ہے۔ چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، ہم اپنے تمام پیرامیڈکس کے ساتھ الحمدللہ آن بورڈ ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسٹرگل ہم جیسے ہمارا طریقہ کار ہے اس طرح سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا رمضان میں ایک پرامن ریلی ہوئی، کل ہمارا ایک پرامن طریقے سے پریس کانفرنس ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ بلوچستان کے تمام پریس کلبز کے سامنے، جتنے بھی پریس کلبز کے وہاں پہ ہمارے جو ہے نا مظاہرے ہوں گے اور احتجاجی شیڈول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیاہ پٹیاں باندھ کر ڈیوٹیاں کریں گے۔ خدا نخواستہ مجبوراً ہمیں سخت اقدام کی طرف جانا پڑا تو ہم ماں سوائے ایمرجنسیز کے پھر مجبوراً سروسز کی بائیکاٹ پر آ جائیں گے۔